کہ اسی سے ملتا جلتا واقعہ کفر امرأۃ نوح و امرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. آپ میں سے بعضوں کو تعجب ہوگا کہ لوط کا قصہ تو رہ گیا، یہ بخشش کہاں سے آ گئی؟ یہ ہے اس میں، اس کا سندرب میں یہی چیز ہے. اس واقعے کے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مثال بیان فرمائی کفر کی بکواس کرنے والوں کے لیے بیگم نوح کی اور بیگم لوط کی. یہ دونوں بیویاں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی. جب ان کی زندگی کا رخ غلط ہوا، نبی کی تعلیم کے وپریت ہوا، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ میرے دو بندے اپنی بیویوں کے کیس میں میرے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکے. قیل ادخلا النار مع الداخلین، کہہ دیا گیا آگ میں اور جاتی ہیں آپ بھی چلی جاؤ. پیغمبر کی بیوی ہے تو گھوڑے ہاتھی پر بٹھا کے دوزخ میں نہیں جائے گی، اس کو بھی اسی ذلت کے ساتھ جانا پڑے. لکل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے اندر اور اپنے عقیدے کے اندر گروی رکھتی ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فذکر ان تبصلا نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں پکارے اس قرآن مجید سے، لوگوں کو خبردار کر دو کہ کوئی شخص اپنے کالے کرتوت میں پھنس جائے گا، کوئی ولی اور سفارشی ڈھونڈنے سے ملے گا نہیں اس کو، اور یہ مایوسی جو ہے اس کو برباد کر کے رکھ دے گی. اس لیے تم سنا دو قرآن شریف کو کہ کل حشر کے میدان میں کوئی شخص اللہ پر حجت نہ کر سکے. پیغمبر بھیجا نہیں، قانون نازل فرمایا نہیں، اور بلا وجہ ہم کو پکڑ لیا یہ کوئی نہ کہہ سکے. اسی کو وہ آیت صاف کرتی ہے اس مسئلے کو کہ فرمایا کہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ پیغمبروں کو ہم نے بھیجا خوشخبری دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے، اور یہ سلسلہ ہم نے جاری کیا اس لیے خاص طور پر. بڑی ہزاروں وجوہات ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کل حشر کے میدان میں انسانوں کی کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے. سمجھ لیجیے یہی معاملہ حضرت نوح کے بیٹے کا ہے. اتر رہے ہیں کشتی سے، بیٹا یاد آیا اور اللہ کا وہ وعدہ بھی یاد آیا کہ اپنے اہل کو سوار کر لینا. یہ نہیں کہا وہ اللہ میاں میرا بیٹا کہا گیا لائیے جلدی سے، اس کو تڑپ رہے ہیں، ایسے نہیں. جودی پر جب پاؤں رکھا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رب ان ابنی من اہلی، پروردگارا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، ان وعدک الحق، آپ کا وعدہ سچا سچا ہے، وانت احکم الحاکمین. کون سی ٹیڑھی بات کہتی تھی اس؟ آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ کوئی بے ادبی کی بات نہیں، کوئی بڑا تقاضا نہیں. میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، آپ کا وعدہ سچا سچا ہے. کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اہلک، اپنے اہل کو اور سوار کر لو اس میں، وہ سوار نہیں ہوا. حضرت نے سوار کرنے یا بنیر کا مانا والا تکم مال کافرین، بیٹا میرے ساتھ آ جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور منکروں کے ساتھ مت رہو. انہوں نے کہا قال صاحب یہ الجبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچا لے گا. کیا ہے طوفان تو ایسے آتے رہتے ہیں. باپ نے کہا بیٹے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کے عذاب کا حکم ہے، آج کوئی بچا نہیں سکے گا. وحال بینہم الموج، دونوں باپ بیٹے بات کر رہے ہیں، ایک بڑی موج آئی فکان من المغرقین، بیٹا ڈوب گیا. سامنے ہی ڈوبا ہے باپ کے نبی کے، چھڑا نہیں سکے. لیکن شفقت پدری جو ہے پھر جاگ اٹھی جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اور عرض کیا کہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والے. پیغمبر کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی، لیکن اس کو کاٹتی ہے توحید، اس کو توحید کاٹتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی پر ناراض ہوا، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اور اللہ کے لیے کسی کے لیے کینچی لگا دیتی کہ جان نہیں دیتا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. نبی اپنے ایمان کو نامکمل چھوڑے گا؟ بہت دھیرے سے کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احق. ہم نے کہا نوح ولا تسلم ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. کیا الفاظ ہیں کہ ترجمہ نگار جو ہے تھر تھر کانپتا ہے وہاں قلم چلانے کے لیے. نوح ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، نادانوں جیسی بات ہم سے مت کرنا، اس کا علم نہیں ہے. کیوں نوح نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے تو جنت میں چلا جائے گا. پیغمبر کے بیٹے کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو دوزخ میں جائے گا، باوجود اس کی سفارش کے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ کروڑوں کو آپ دوزخ میں ڈالیں گے اور کروڑوں کو سلۃ من الاولین سلۃ من الآخرین. قرآن مجید میں بھی ہے یہ بات کہ گروہ کے گروہ ہوں گے، آخرین میں اور اولین میں کچھ کم ہوں گے کچھ زیادہ ہوں گے، ادوار کی بات ہے. ایک آدھ ایسا بھی چلا جائے میرا بیٹا نبی کا، ایسے نہیں تھا. قال رب اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، پروردگارا میں پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں
کہ میں آپ سے ایسا سوال کر بیٹھا جس کا مجھے علم نہیں. بِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ مجھے بخشیں گے نہیں تو بیٹا تو گیا، میری بخشش خطرے میں پڑ جائے گی. یہ ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ فرشتے آئے، یہ سب چکر انہیں لگاتے ہوئے آئے، اس بستی کا پھیرا کیا، پھر یہاں آئے، گھر آئے. یہاں جب آئے ہیں اب رکوع شروع کرتے ہیں. تمہید میں زیادہ وقت اس لیے لگ گیا کہ قصہ کئی جگہ آیا ہے، اس کے جس اجزاء کو یہاں واضح نہیں کر سکیں گے یا قرآن مجید نے بربنائے ترتیب اس کو واضح نہیں کیا تو دوسری جگہ وہ ہو جائے گا. اس لیے اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ سورہ ہود کی 70 سے 80 نمبر کی آیتوں پر ایک نظر ڈال لیجیے. اب قرآن یہاں کہتا ہے فلما جاء آل لوط المرسلون، یہی فرشتے جب لوط کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا کہ بھائی ہو، انجان ہو. کھانے وانے کا انتظام یہاں کے انہوں نے کیا نہیں، اس لیے کہ شہر میں جو وبا برسوں سے پھیلی ہوئی تھی، ہم جنسی کا روگ تھا، آدمی آدمی سے صحبت کرے.